وأصحابك يا سيدي يا رسول الله يا حبيب الله يا رحمة للعالمين يا شفيع المذنبين يا خاتم النبيين۔ معزز و محترم سامعین و حاضرین گرامی قدر، ابھی مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ جب کوئی ہمارے عزیز و اقارب میں سے، بزرگوں میں سے، تعلق داروں میں سے دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ موقع ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی آخرت اور موت اور وہ منازل ذہن میں لانی چاہیے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں التجائیں بھی کرنی چاہیے اور تیاری بھی کرنی چاہیے، کسی وقت بھی موقع آ سکتا ہے۔ اللہ پاک مرحوم کے درجے بلند فرمائے۔ موت بہرحال حق ہے، کوئی بندہ موت سے بچ نہیں سکتا، لہذا یہ بھی حماقت ہے کہ کوئی زندگی میں کوششیں شروع کر دے کہیں موت سے بچ جاؤ، نہیں، اور نہ یہ دعا بھی کرنا منع ہے کہ اللہ مجھے موت سے بچاؤ، یہ بھی منع ہے۔ تو پھر کیا ہے، کوشش بھی یہ کرے کہ موت تو آنی ہے، اچھی آئے، اور دعا بھی یہ کرے میرے اللہ میرا خاتمہ اچھا ہو، ایمان میں۔ موت کے وقت مرنے والے کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ میرا انجام کیسا ہوگا۔ روح قبض کرنے جو فرشتے آتے ہیں، کسی فاسق و فاجر کی روح قبض کرنے آئیں، گناہگار کی، مجرم کی، وہ ڈراؤنی شکلوں میں آتے ہیں، بدبودار تولیے ان کے ہاتھوں میں پکڑے ہوتے ہیں۔ بندہ اس کو دیکھ کے اس کی روح باہر نکلنا نہیں چاہتی تو وہ سختی سے کھینچ کے روح نکالتے، اور اگر نیک صالح متقی پرہیزگار رسول اللہ کا عاشق حضور کا غلام متبع سننا، اس کی روح قبض کرنے جو ملائکہ آتے ہیں، بڑے نورانی چہرے، ہنستے مسکراتے، خوشبودار تولیے بہشت سے بلائے روح کو اس میں لینے کے لیے، تو اس کی روح خوشی سے مچل کے خود پہاڑ ظاہر ہوتی ہے، اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے۔ وہی جو علامہ اقبال نے کہا، نشان مرد مومن بات گویم جو مر آیت تبسم بر لگے۔ دوسری بات یہ کہ رسول اللہ سے تعلق گہرا جوڑنا چاہیے، غلامی کا رشتہ۔ پھر سرکار لجپال ہیں، اپنے غلاموں کو ہر موقع پر اپنی رحمت کے دامن میں چھپا لیتے ہیں۔ قبر میں بھی ایسا مرحلہ آتا ہے۔ کچھ اکابر اسلاف ہمارے بزرگ بیان کیا کرتے ہیں قبر کے اندر کے حالات، احوال، احادیث میں بھی آتا ہے، قرآن میں بھی اشارات۔ ایک اس سلسلہ میں بات عرض کرنی ہے کہ رسول اللہ سے اگر تعلق گہرا ہو تو وہ کس طرح اپنے غلام کو ہر جگہ سہارا فراہم کرتے ہیں، قیامت میں بھی شفاعت کریں گے، اور صراط سے گزرتے وقت بھی سہارا دیں گے، موت کے وقت بھی آسرا ہوتا ہے۔ قبر میں دفنانے کے بعد جب عزیز و اقارب واپس آ جاتے ہیں، رب کریم کا قانون ہے، دستور ہے، نیک ہو بد ہو، اچھا ہو برا ہو، دو فرشتوں کی ڈیوٹی ہے، وہ قبر میں رب کے حکم سے آتے ہیں۔ ایک کا نام ہے منکر، دوسرے کا نام ہے نکیر، تو دونوں کو ملا کے نکیرین بھی کہہ دیتے ہیں۔ وہ آتے ہیں، انہوں نے اللہ پاک کے حکم کے مطابق کچھ سوال کرتے ہیں، اس میت میں دوبارہ روح اللہ ڈال
جنت کی بولی خود بخود عربی ہو جاتی ہے، آخرت میں بولی صرف ایک ہی ہے، وہ ہے عربی۔ تو وہ بندہ کسی بھی زبان میں یہاں تھا، اس کو وہ عربی زبان وہاں خود حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ فرشتوں کا سوال اس کو سمجھ نہ آئے، وہ عربی میں سوال کرتے ہیں، مرنے کے بعد بولی عربی۔ تو فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں، بتا بھائی من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو وہاں ہیر پھیر ہو نہیں سکتا۔ یہاں تو جو ہم ادھر ادھر سے پیچ و تاب کھا لیتے ہیں، وہاں سیدھی سیدھی بات، جس کو یہاں رب سمجھتا رہا وہاں اسی کا نام لینا ہو۔ اگر اپنے کسی بادشاہ کو، حاکم کو، لیڈر کو، جاگیردار کو سمجھتا رہا کہ یہ میرا پالن ہار ہے، وہاں پھر یہی کہنا ہوگا۔ اور اگر رب پہ توکل بھروسہ کرتا رہا تو کہہ دے گا میرا رب اللہ۔ یہاں جو بات عرض کرنے لگا ہوں نبی پاک کی رحمت کی، اگر کوئی بندہ رسول اللہ کا غلام یہاں دل سے اپنے آپ کو رسول اللہ کا نوکر اور غلام سمجھتا رہا، اگر وہاں اسے سوال کے جواب میں کچھ جھجک ہو، کچھ تھوڑا سا رک جائے، جلدی میں جواب نہ دے سکے، اس کے کانوں میں ایک آواز آتی ہے۔ آواز دینے والا نظر نہیں آ رہا ہوتا، آواز آتی ہے، وہ آواز دینے والا فرشتوں سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ اے فرشتوں، اے ملائکہ، جلدی نہ کرنا، یہ تمہیں دیکھ کے کچھ گھبرا گیا ہے۔ پھر اس کی آنکھ کھلی تو مکان بدلا ہوا ہے، پہلے اپنوں میں موجود تھا، دنیا میں عزیز و اقارب، اب یہ نئی جگہ آ گیا، پہلے اس نے کبھی فرشتے دیکھے نہیں تو گھبرا گیا ہے۔ یہ بات ذرا توجہ رہے، سرکار کی نظر کرم کی، گھبرا گیا ہے تمہیں دیکھ کے، ورنہ اس کو پتا ہے کہ اس کا رب اللہ ہے۔ یہ آواز آتی ہے، فوراً سن کے کہہ دیتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ آواز سے رہنمائی ہو گئی۔ پھر دوسرا سوال وہ کرتے ہیں، بتا ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ پھر اگر اسے تھوڑا توقف ہو، پھر وہی آواز آتی ہے، اے فرشتوں جلدی نہ کرنا، اس کے بارے میں ڈر گیا ہے، گھبرا گیا ہے، ورنہ اس کو پتا ہے کہ اس کا دین اسلام ہے۔ وہ سن کے فوراً جواب دے دیتا ہے۔ تیسرے سوال کا رنگ کچھ ذرا مختلف ہوتا ہے، جیسے پہلے دو سوال ہیں نا، تیسرا یوں نہیں ہوتا دو لفظ ہیں۔ تیسرے سوال میں فرشتے ایک طرف ہاتھ کا اشارہ کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ذرا ادھر دیکھ، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ادھر دیکھ۔ اس کو ہاتھ کے اشارے سے دکھا کے کہتے ہیں یہ جو ہستی نظر آ رہی ہے، یہ جو حسن و جمال کا پیکر نظر آ رہا ہے، یہ جو نورانی چہرہ نظر آ رہا ہے، بتا ان کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہتا تھا۔ سوال یہ ہے، ماضی استمراری، دنیا میں کیا کہتا رہا ان کے بارے میں؟ تو جو کچھ یہاں کہتا رہا ہے وہی پھر جواب اس کو ہوگا۔ تو یہاں اگر لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا شفیع اللہ، یہاں یہ نعرے لگاتا رہا تو فرشتوں کو کہہ دے گا مجھ سے پوچھتے ہو، پہچانتے ہیں، میں تو زندگی میں اپنے آپ کو ان کا نوکر خادم سمجھتا تھا، یہ میرے آقا ہیں، یہ رحمت العالمین ہیں، یہ شفیع المذنبین ہیں، انہوں نے آ کے مجھے ایمان سے نوازا، دوزخ کے راستے سے ہٹایا، جنت کی راہ پہ چلا